جی ہاں، میرے آقا علیہ السلام نے معراج کے اس پورے سفر کے اندر بے شمار مناظر دیکھے، مگر ایک جو سب سے اہم عبادت تھی وہ نماز تھی۔ علامہ راضی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں 12 مقامات پر میرے آقا علیہ السلام نے سفر معراج کے دوران ایک عبادت کی۔ وہ پوچھا گیا وہ عبادت کیا ہے؟ فرمایا وہ عبادت نماز ہے۔ جب میرے آقا، میں مفہوماً عرض کرتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کو جب جبریل امین مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف چلے، راستے میں ایک جگہ آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائیں، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ میرے آقا علیہ السلام براق سے اترے، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر سوار ہوئے، آگے چلے، ایک مقام آیا، جبریل امین علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ نیچے تشریف لائیں، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آگے چلے، ایک اور تیسرا مقام آیا، جبریل امین علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائیں، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی، پھر میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصی کی طرف بڑھنے لگے تو جاتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ حضور جانتے ہیں مگر کبھی کبھی غلام کو مقام دینا ہوتا ہے، غلام کو نوازنا ہوتا ہے، غلام کی اہمیت امت کو بتانا ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل پہلی جگہ جہاں پر میں نے اتر کر نماز پڑھی وہ جگہ کون سی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ طیبہ ہے، وہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کریں گے۔ یا رسول اللہ حکمت کیا ہے؟ اب میرے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا کہ وہ جگہ کون سی تھی، عرض کیا وہ مدینہ طیبہ کی مبارک سرزمین ہے۔ راز کیا تھا؟ امام راضی کہتے ہیں مدینے کی مقدس زمین پر براق سے اتر کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ اترے، اپنے مبارک قدم کو زمین پر رکھا اور اس سے اس مقدس زمین کو مزید پاکیزہ بنا دیا، اس کی محبت کو لوگوں کے دل کی دھڑکن بنا دیا، لوگوں کے دل میں مدینے کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر 2 رکعت نماز ادا کر کے امت کو پیغام دیا کہ نماز وہ اعلیٰ عبادت ہے، اگرچہ میری امت پر فرض نہیں ہوئی ہے مگر اللہ کریم نے مجھ پر بھی اس عبادت کو فرض فرما دیا ہے۔ اے قیامت تک آنے والوں میرے غلاموں، نماز اگرچہ معراج کے بعد امت پر فرض ہوئی ہے مگر یہ وہ عبادت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہونے سے پہلے بھی اس عبادت کو ادا فرما دیتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا اے جبریل دوسرا مقام کون سا تھا جہاں پر میں نے اتر کر نماز پڑھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوہ طور تھا، وہ طور پہاڑ تھا، وہ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہی پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ سے دیدار کا مطالبہ کیا مگر انہیں روک دیا گیا۔ یا رسول اللہ جہاں آپ نے نماز پڑھی یہ کوہ طور تھا، نماز پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں حکمتیں ہزاروں ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اگرچہ کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کے مبارک قدم لگنے کی برکت سے وہ بھی پاکیزہ تھا، پہلے سے مقدس تھا مگر میرے آقا نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرما کے قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا۔ پہلا پیغام یہ کہ کوہ طور پر حضور نے نماز پڑھ کر اپنے مبارک قدم لگا کر اس کوہ طور کو بھی مزید بابرکت اور مقدس بنا دیا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ کوہ طور پر میرے آقا نے نماز پڑھ کے زبان حال سے قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا نماز وہ عبادت ہے جو تم پر فرض نہیں ہوئی مگر اس سے پہلے میں نماز کو پسند کرتا ہوں، نماز کو محبوب سمجھتا ہوں، نماز کو محبوب رکھتا ہوں اور فرض ہونے کے باوجود فرض ہونے سے پہلے میں اس نماز کو ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیسری جگہ پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل وہ تیسرا مقام کون تھا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیت لحم تھا۔ بیت لحم کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مقام ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام
بغیر باپ کے اپنے ماں کے بطن اقدس سے باہر تشریف لائے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس جگہ کو بیت لحم کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ حکمت کیا ہے؟ امام رازی کہتے ہیں یہ جگہ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے مبارک قدم لگنے کی برکت سے، آپ کی ولادت کی وجہ سے بابرکت تھی، مقدس تھی، مگر میرے آقا نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرما کر امت کو 2 پیغام دیے۔ پہلا پیغام یہ تھا کہ اگرچہ وہ جگہ مقدس تھی مگر حضور نے نماز پڑھ کر اپنے مبارک قدم کو اس مبارک جگہ پر لگا کر میرے آقا علیہ السلام نے اسے مزید بابرکت اور مقدس بنا دیا۔ اور دوسرا حکم یہ تھا کہ نماز وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے مجھ پر فرض فرمائی اور تم پر فرض ہونے سے پہلے بھی میں اسے ادا کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے چوتھے مقام پر مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ مشہور واقعہ میں اس طرف نہیں جاتا، آپ نے وہاں اذان دی گئی، نماز پڑھائی گئی، میرے آقا نے 2 رکعت نماز وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو پڑھایا، خطبے ہوئے۔ جو 5واں مقام جب میرے آقا علیہ السلام پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں فرشتوں کی قطاریں دیکھی، فرشتے سارے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ امام راضی کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو فرشتوں کا انداز اچھا لگا، عرض کیا اے اللہ میں چاہتا ہوں میں بھی یہ عبادت ادا کروں۔ اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا پیارے مصطفیٰ اگر آپ کی خواہش یہ ہے، آج آپ کی معراج ہے، آج آپ جو فرمائیں گے آپ کا رب اسی طرح کرتا رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے آسمان پر فرشتوں کی امامت فرمائی اور امام الملائکہ میرے آقا علیہ السلام بن گئے۔ آقا علیہ السلام پہلے بھی فرشتوں کا امام تھے مگر فرشتے وہاں عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے اے اللہ کبھی تو اپنے محبوب علیہ السلام کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنے کی سعادت عطا کر۔ اللہ کریم نے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے رب کے علاوہ، مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر میرے آقا علیہ السلام نے پہلے آسمان کے فرشتوں کی امامت کی، انہیں 2 رکعت پڑھائی۔ پھر میرے آقا دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی فرشتوں کی امامت فرمائی، انہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے، وہاں پر بھی میرے آقا نے فرشتوں کی امامت فرمائی، انہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرشتوں کو عبادت میں دیکھا، وہاں بھی حضور نے 2 رکعت نماز فرشتوں کو پڑھائی۔ 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی فرشتوں کو عبادت میں مشغول پایا۔ میرے آقا علیہ السلام کو ان کی ادا پسند آئی، آقا وہاں پر بھی 2 رکعت نماز فرشتوں کو آپ نے امامت کے ذریعے انہیں ادا فرمائی۔ پھر میرے آقا 6ٹھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی فرشتوں کو عبادت کرتے ہوئے پایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے 6ٹھے آسمان کے فرشتوں کو بھی 2 رکعت نماز امامت کے ذریعے ادا فرمائی۔ پھر میرے آقا 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے، 7ویں آسمان پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرشتوں کو 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر اب یہ 11 مقامات ہو گئے، 4 مقامات یہ 7 مقامات، یہ 7واں آسمان۔ اب امام راضی کہتے ہیں 12واں مقام بڑی توجہ سے اور پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، ایمان افروز جملہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا پھر 12ویں مقام بیت المعمور پر تشریف لے گئے، اگرچہ سارے فرشتوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی مگر فرشتے حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ جب بیت المعمور میں گئے، بیت المعمور کیا ہے؟ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، ہمارے اس کعبۃ اللہ کے عین اوپر یہ بیت المعمور ہے۔ جبریل امین علیہ السلام وہاں امام ہے، امام الملائکہ ہے۔ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح 7 آسمان کے فرشتوں کو آپ نے نوازا ہے، انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، اب بیت المعمور پر بھی میں چاہتا ہوں آج آپ امام بنے۔ میں جبریل اگرچہ ملائکہ کا امام ہو مگر آپ کے پیچھے مقتدی بننا چاہتا ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام کی خواہش پر میرے آقا علیہ السلام نے بیت المعمور میں بھی فرشتوں کو نماز ادا فرمائی۔ اب ایمان افروز جملہ دل کے کانوں سے سمجھے، اللہ کرے کہ آج کے اس شب معراج کے اجتماع میں یہ جملہ ہماری سمجھ میں آ جائے، اس کو ہم اپنے پلے باندھ لیں۔ خدا کی قسم زندگی میں کبھی بھی ہم نماز کو اپنے آپ سے دور نہیں کریں گے، مرنے کے قریب بھی ہوں گے تب بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں نے بیت المعمور میں نماز پڑھنے کا ارادہ فرمایا، اللہ کریم کی طرف سے پیغام آیا پیارے مصطفیٰ
ٹھہر جائیے، آج ایک اور گروہ ہے، ان کو بھی نماز پڑھا دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام رک گئے، میرے آقا خود فرماتے ہیں مجھ پر میری امت پیش کی گئی، میرے وہ امتی، قیامت تک آنے والے میرے وہ غلام، میرے وہ عاشق، میرے چاہنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، جو دنیا میں مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیت المعمور میں ان مسلمانوں کی ارواح میری بارگاہ میں پیش کی گئی، اور فرمایا جب میں نے فرشتوں کی وہاں بیت المعمور میں امامت ادا فرمائی تو فرمایا میری امامت میں ان مسلمانوں نے بھی نماز پڑھی جو مسلمان قیامت تک میری امت میں نماز پڑھتے رہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی وہ نمازی کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی روح بیت المعمور میں امام الانبیاء کے پیچھے آج کی اس مبارک رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے۔ امام راضی کہتے ہیں قیامت کے دن بیت المعمور میں جس مسلمان کی روح نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور کی اقتداء میں غلام بن کر، خادم بن کر نماز پڑھتی رہی، وہی امتی جب دنیا میں آیا تو اللہ نے اسے بھی حضور کے صدقے نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اپنے آپ سے پوچھو، غور کر کے پوچھو، کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم نماز کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے نماز کو اہمیت دی؟ اگر دی ہے تو پھر رب کا شکر ادا کریں، پیارے آقا علیہ السلام کا شکر ادا کریں کہ ہماری روح نے عالم ارواح میں بیت المعمور میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آئی ہے۔ اسی کی برکت سے اللہ نے آج ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز سے دور ہے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرا حشر کہیں دوسرے لوگوں کی طرف تو نہیں ہو رہا؟ میرا کیا بنے گا اگر میں نماز نہ پڑھتا رہا؟ میرا رب روٹھ گیا، میرے آقا ناراض ہو گئے، میرا کیا بنے گا؟ میری دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، مگر قبر میں کیا کروں گا؟ میدان محشر میں کیا جواب دوں گا؟ قبر میں کیا منہ لے کر آؤں گا؟ ہر مسلمان چاہتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا اچھی ہو، قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، قیامت کے دن میرے آقا شفاعت فرما کر جنت میں داخل فرمائے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ میرے آقا جو معراج کا تحفہ اسی 27 رجب کو زمین پر لے کر تشریف لائے، اس نماز کو اپنے دامن سے وابستہ کیجئے، نماز سے اپنے آپ کو باندھ دیجئے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کیجئے، اور میرے آقا علیہ السلام کو نماز پڑھ کر ٹھنڈک پہنچائیے، حضور کے دل کو راحت پہنچائیے۔ جب حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، دل کو راحت پہنچائیں گے، ہاں میرے آقا بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ دنیا آپ کو چھوڑ دے مگر حضور پھر بھی نگاہوں میں رکھیں گے۔ ہم مر کر جب قبر میں جائیں گے، اگر ہم نے نماز پڑھ کر حضور کی آنکھوں کو دل کو راحت پہنچائی ہوگی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی، جہاں کائنات کا کوئی شخص قبر میں نہیں اترتا، وہاں میرے آقا بھی تشریف لا کر اپنے نور سے ہماری قبروں کو روشن فرمائیں گے۔ اور یہی نمازی جب قیامت کے دن قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جائے گا، اگر دنیا میں نماز پڑھ کر حضور کے دل کو راحت پہنچائی ہوگی، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی، تو میرے آقا اسے بھی میدان محشر میں تلاش کریں گے، اسے حضور کا قرب نصیب ہوگا، اور میرے آقا اگرچہ اس کا فیصلہ دوزخ میں جانے کا ہو بھی جائے، تب بھی میرے آقا اس کی سفارش کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگ کر مغفرت کا سوال کر کے اس کی سفارش فرما کر میرے آقا اسے بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لہذا دعوت اسلامی کے آج کے اس